بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اذان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی تھی۔ اذان کا مطلب کیا ہے، کیسے یہ شروع ہوئی، اور اذان کہنے کی فضیلت، مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اذان کے احکامات، مسائل کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اذان کہنا، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان ہوئی تھی، یہ فرض ہے، لازم ہے جماعت کے لیے، اور یہ اسلامی شعار ہے۔ پورے علاقے میں اگر ایک جگہ پر بھی اذان کہہ دی جائے تو وہ سب کی جانب سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اذان دو طرح کہی جاتی ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں تین طرح کہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مقرر تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا۔ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما یہ دونوں مدینے کے اندر مؤذن تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر مؤذن مقرر کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ ان کی جو اذان ہے وہ اسی انداز میں کہی جاتی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اس کو اصطلاحی اعتبار سے ہم اقاری اذان کہتے ہیں۔ اس کے مد مقابل دوہری اذان بھی ہے جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ اس میں شہادتین جو ہے وہ چار چار مرتبہ ہے۔ عام اذان کے اندر ہر جملہ جو ہے وہ دو دو مرتبہ ہے، جبکہ دوہری اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنے کے بعد دوبارہ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ لہٰذا جو ہمارے ہاں عام اذان ہوتی ہے، جو ابھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے کہی گئی، ہر جملہ دو مرتبہ کہا گیا، تو اس کو اذان بلال کہا جاتا ہے، اذان بلالی کہا جاتا ہے۔ تو ہماری مساجد کے اندر دوسری حدیث کے اوپر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ السلام نے اذان سکھائی تھی، ڈبل اذان، وہ بھی اللہ کی توفیق سے کبھی کبھی جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔
زیادہ تر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان ہی ہماری مساجد میں ہوتی ہے، لیکن کبھی ڈبل بھی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جبکہ بعض مساجد میں صرف اور صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہی اذان کہی جاتی ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات اہل حدیث مساجد میں جب ڈبل اذان کی آواز آتی ہے تو کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، یہ کیسی اذان ہے؟ یہ تو آج تک نہیں ہم نے سنی۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان بھی سکھائی ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ ڈبل اذان سکھائی۔ اس لیے ہم کبھی اس سنت پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس اذان کو غلط کہنا بذات خود غلط نظریہ ہے۔ یہ دو طرح کی اذان ہماری مساجد میں دی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، جبکہ ایک تیسری اذان کی آواز بھی ہمیں 3 مرتبہ جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ ہماری مساجد میں 5 مرتبہ اذان کہی جاتی ہے، اور ایک اذان ایسی ہے جو 3 دفعہ جو ہے وہ سنائی دی جاتی ہے۔ تو وہ اذان قطعاً جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر جو اضافی جملے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا جو اس کے علاوہ دوسرے جملے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر جو اذانیں ملتی ہیں وہ 2 طرح کی ہی ملتی ہیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور ایک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ یہ جو 3 وقتی اذان کہی جاتی ہے یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتی، اس لیے وہ اذان درست نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے ساتھ ساتھ اقامت بھی صحابہ کو سکھائی۔ اب ہمارے ہاں یہاں پر بھی ایک غلطی کی جاتی ہے، وہ مساجد جہاں پر ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان کہی جاتی ہے، ان مساجد میں جو تکبیر کہی جاتی ہے نا وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر جو آتی ہے نا وہ کہی جاتی ہے۔ یعنی اذان تو حضرت بلال والی حدیث سے لے لی گئی اور تکبیر جو ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے لے لی گئی، ڈبل تکبیر کہی جاتی ہے، اور حضرت بلال والی جو اذان ہے وہ سنگل اذان ہے۔ اب جب آپ احادیث مبارکہ کے اندر پڑھیں گے، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، آپ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نکالیں گے جو ہمارے ہاں عام اذان کہی جاتی ہے، اسی حدیث کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذان سکھائی تو آپ نے پھر ان کو اقامت بھی سکھائی تھی، اور اقامت کے اندر جو ہے وہ ایک ایک جملہ سکھایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صرف قد قامت الصلاۃ یہ 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے سکھایا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے اقاری اقامت اس کے مقابلے میں، یعنی اذان کے اندر 2 بار جملہ اور اقامت کے اندر 1 بار جملہ، البتہ قد قامت الصلاۃ یہ 2 دفعہ جملہ کہا جائے گا، یہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ لیکن عمل جب کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ کے لیے، اذان حضرت بلال والی لے لی گئی ہے اور تکبیر اس حدیث والی نہیں لی گئی۔ یہ جو تکبیر ڈبل ہمیں ملتی ہے نا، یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو ڈبل اذان سکھائی تھی، شہادتین کے 4 مرتبہ جملے سکھائے تھے، تو جب آپ نے ان کو تکبیر سکھائی تھی تو اس وقت یہ تکبیر ڈبل تھی،
یعنی اگر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان کہی جائے گی ڈبل تو تکبیر بھی ڈبل ہوگی، اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان کہی جائے گی تو تکبیر بھی سنگل ہوگی، جو اس حدیث کے اندر آتی ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں ایک عمل اس حدیث سے لے لیا گیا اور ایک عمل اس حدیث سے لے لیا گیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب سکھائی ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا، یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے ایسے، نماز ہو جائے گی اس کی، نماز کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر حضرت بلال والی اذان کہنی ہے تو پھر تکبیر بھی بھائی اسی حدیث میں موجود ہے، وہ والی کہیں۔ اگر حضرت ابو محذورہ والی اذان کہنی ہے تو پھر تکبیر بھی اسی حدیث کے اندر موجود ہے ڈبل، پھر وہ والی تکبیر کہی جائے۔ تو یہ ہے اذان کے جملوں کے حوالے سے اور اقامت کے جملوں کے حوالے سے مسئلہ۔ اذان کہنے کے اندر ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا ہے، اور وہ مشہور بڑا عجیب طریقے کا کیا گیا ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا تھا مسئلہ، بلکہ بڑے بڑے لوگوں سے یہ سنا کہ فجر کی اذان کے اندر جو ہم الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان کے اندر اضافہ کیا تھا۔ بچپن میں جب سنا تھا یہ مسئلہ تو ظاہر ہے پڑھا نہیں تھا، اس لیے خاموشی اختیار کی، یہی سمجھتے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان کے اندر اضافہ کیا ہے، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ اضافہ بیان کیا فجر کی اذان کے اندر۔ یہ دوسرے ایک گروہ کی طرف سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے ہیں، ان کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، ان کے اوپر حرف گیری کرتے ہیں، یہ ان کی جانب سے اہل سنت کو شاید دھوکہ دینے کے لیے معروف کر دیا گیا ہے کہ تم جس کو خلیفہ مانتے ہو اس نے تو تمہاری اذان کے اندر اضافہ کر دیا، اس نے تو نبی کی اذان کے اندر اضافہ کیا اور تم آج تک اسی پر عمل کر رہے ہو۔ یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے شریعت کے اندر اضافہ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان سے ان کی اذان کا ثبوت مانگیں گے نا کہ بھئی یہ جو تم اضافی جملے کہتے ہو حضرت علی کے حوالے سے، یہ جملے کہاں ہیں؟ لو تم بھی تو اپنی اذان کے اندر اضافی جملہ کہتے ہو نا جو حضرت عمر نے بتایا تھا، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ ان کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافی طور پر نہیں بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود ثابت ہے۔ جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، پڑھا، مدرسے میں جب گئے تو حدیثیں سامنے آئیں تو پتہ چلا بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود بتایا ہے۔ یہی حدیث جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، جو سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے، اسی حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا کنت فی صلاۃ صبح، جب تو صبح کی نماز کے لیے اذان کہے گا نا تو اس کے اندر تو نے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہنا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ صبح کی اذان میں یہ جملہ تم نے کہنا ہے۔ اصل میں یہ غلط فہمی کہاں سے لگی؟ ہم تصور کر لیتے ہیں جی یہ جان بوجھ کر مسئلہ نہیں کیا گیا، غلط فہمی کی بنا پر کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے مشہور ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ ایک دفعہ مؤذن نے اذان کہی فجر کی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے آیا، یہ روایت بھی موجود ہے، خلیفہ بن چکے تھے وہ، تو اس نے
آ کر دیکھا جب ان کو اٹھانے کے لیے آیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، تو مؤذن نے ان کو اٹھانے کے لیے یہ جملہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو فجر کی اذان میں کہنا ہے تم نے۔ اب حضرت عمر نے تو مسئلہ اور کیا تھا، لوگوں نے اور سمجھ لیا۔ انہوں نے مسئلہ یہ کیا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے فجر کی اذان کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر نے اس مؤذن کو کہہ دیا کہ یہ آج کے بعد فجر کی اذان میں یہ جملہ اضافی طور پر کہا جائے گا، لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا۔ تو یہ معاشرے کے اندر بات جو ہے مشہور ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود یہ جملہ ملتا ہے کہ فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ کہا جائے گا۔ اب اگلا اختلاف جو ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ فجر کی اذان میں کہا جائے گا یہ جملہ، تو فجر کی اذان کون سی؟ شاید آپ کے لیے یہ نیا مسئلہ ہو، بعض احباب کے لیے، کہ فجر کی ایک اذان نہیں ہوتی، فجر کی دو اذانیں ہیں۔ جس اذان کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا تہجد کی اذان، وہ اصل میں تہجد کی اذان نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں آیا کہ وہ تہجد کی اذان، بلکہ وہ اذان تہجد کو ختم کرنے کی ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ جب یہ حدیث نکالیں گے نا، جو طلوع فجر سے پہلے اذان کہی جاتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صبح کاذب، وہ جب آپ حدیث نکالیں گے نا جس کو ہمارے معاشرے میں تہجد کی اذان کہا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ یہ مؤذن جو اذان کہتا ہے نا، یہ اس لیے کہتا ہے لِيُرْجِيَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، تاکہ جو نوافل ادا کر رہے ہیں، جو تہجد پڑھ رہے ہیں، وہ واپس چلے جائیں کہ اب فجر کی نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کو واپس لوٹانے کے لیے یہ اذان کہتا ہے، اور جو سویا ہوا ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے یہ اذان کہتا ہے۔ اس اذان کے تھوڑے وقفے کے بعد فجر کا وقت ہو جاتا، یعنی صبح صادق شروع ہو جاتی، اور دوسری اذان جو ہے وہ کہہ دی جاتی۔ اور ہمارے ہاں جو ہے بعض مساجد کے اندر جو ہے وہ یہ پہلی اذان کہی جاتی ہے، ہر مسجد کے اندر یہ پہلی اذان نہیں کہی جاتی۔ اور یہ جو پہلی اذان کہی جاتی ہے یہ بھی عموماً اہل حدیث مساجد کے اندر ہی کہی جاتی ہے، لیکن یہ تہجد کے لیے نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی جو ہے یہ درست کر لیں، یہ تہجد کی نماز ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ طلوع فجر، یعنی جو عام ہم اذان کہتے ہیں طلوع فجر کے وقت، اس سے یہ تھوڑا سا وقت پہلے اذان کہی جاتی تھی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے، ایک حضرت بلال تھے، یہ دونوں اذان کہتے تھے۔ کبھی جو ہے وہ ایک پہلی اذان کہہ دیتے اور دوسرا صحابی جو ہے وہ بعد والی اذان کہتے تھے، کبھی دوسرا جو ہے وہ پہلے والی اذان کہتے، یہ بدلتے رہتے تھے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وقفہ اتنا کو ہوتا تھا کہ ایک اذان کہہ کے جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہوتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اذان کہنے کے لیے اوپر چڑھ رہا ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کے قریب ہی ایک خاتون کا گھر تھا جو اونچا تھا، تو وہاں پر اذان جو ہے وہ کہی جاتی تھی۔ تو ایک اتر رہا ہوتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چڑھ رہا ہوتا تھا، یعنی ہم اس کو اگر ہم یہ تصور کر لیں، تقریباً کوئی 15-20 منٹ پہلے، یعنی فجر کی اذان جو ہمارے ہاں ہوتی ہے عام روٹین کے مطابق، اس اذان سے کوئی 15-20 منٹ پہلے جو ہے یہ اذان کہی جاتی ہے۔ اب یہ بھی فجر کے لیے اذان ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تاکہ نماز تہجد پڑھنے والا واپس چلا جائے، نماز ختم کر لے، اسے پتہ چل جائے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، اگر اس نے سحری وغیرہ کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لے، اور جو سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے، اگر اس نے بھی سحری کھانی ہے وہ کھا لے، نہیں تو وہ فجر کی نماز کی تیاری کرے۔ تو یہ اب 2 اذانیں ہوتی ہیں فجر کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا تھا۔ اب یہاں پر اختلاف ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں
کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، میں فجر کی پہلی اذان میں یہ جملہ کہا کرتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الفلاح کے بعد میں یہ جملہ کہا کرتا تھا فجر کی پہلی اذان میں۔ یہ سنن نسائی کے اندر، سنن نبی داود کے اندر روایت موجود ہے۔ اب یہاں پر بعض اہل علم نے یہ اختلاف کیا ہے کہ فجر کی پہلی اذان سے مراد کون سی اذان ہے؟ کیا وہ جو صبح کاذب کے وقت یعنی عام روٹین والی اذان سے جو 15-20 منٹ پہلی اذان کہی جائے گی اس میں یہ جملہ کہا جائے گا، یا جو نماز کے لیے ہمارے ہاں عام روٹین کے مطابق اذان کہی جاتی ہے طلوع فجر کے بعد، صبح صادق کے بعد، اس اذان کے اندر کہا جائے گا یہ جملہ؟ جن علماء نے صرف اسی حدیث کو مد نظر رکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صبح کاذب کے وقت یعنی جو پہلی اذان ہوتی ہے نا اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا، لیکن جب ہم دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ والی اذان جس کے بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں، فجر کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کو صحابہ فجر کی پہلی اذان کہتے تھے۔ وہ ہے فجر کی پہلی اذان جو خاص نماز کے لیے ہے۔ مختلف دلائل ہیں اس کے، کچھ عمومات ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ خاص ہے۔ عمومات میں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں جو ہے تصویب ہوتی تھی، یعنی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے صبح کی نماز میں جو اذان کہی جاتی ہے۔ طحاوی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، لیٹے ہوئے تھے چادر میں، تو ٹھنڈ بڑی تھی، اس رات بڑی ٹھنڈ تھی، کہتے ہیں صبح کا وقت ہوا، فنادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صلاۃ الصبح، تو نبی علیہ السلام کے مؤذن نے صبح کی نماز کی ندا دی، صبح کی نماز کی طرف اس نے بلایا۔ میں لیٹا ہوا تھا، میں اذان سن رہا تھا، میں نے دل میں سوچا آج ٹھنڈ بڑی ہے، کاش یہ مؤذن کہہ دے نا ومن کا آدھا فلاح حرجا، کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھی نہ آئے گا مسجد میں تو کوئی حرج نہیں، گھر میں پڑھ لے، آج ٹھنڈ بڑی ہے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی بیمار نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، ٹھنڈ بڑی تھی، تو میں نے سوچا کاش مؤذن جو ہے نا یہ جملہ کہہ دے۔ اب وہ مؤذن جب اذان کہہ رہا تھا، حدیث میں یہ الفاظ ہے فقال لما قال الصلاۃ خیر من النوم، جب اس مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم والے جملے پورے کیے نا تو اس کے بعد اس نے یہ جملہ کہہ دیا ومن قعد فلا حرج، جو گھر میں رہے کوئی حرج نہیں ہے، جماعت کے لیے نہیں بھی آ سکتا کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے، کیونکہ آج بہت زیادہ شدید ٹھنڈ ہے، آج بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے آج بیماری کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لے۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے اس مؤذن کو کہا گیا اور اس نے یہ اعلان کر دیا۔ اب اس حدیث کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جب اس مؤذن نے صبح کی نماز کی طرف بلایا تو الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ بولا، تو جو پہلی اذان کہی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ختم کرنے کے لیے اور سوئے ہوئے کو بیدار کرنے کے لیے، وہ صبح کی نماز کی طرف نہیں بلایا جاتا، اس میں اس کی تیاری کہہ سکتے ہیں آپ، تیاری کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو طلوع فجر کے بعد اذان کہی جاتی ہے نا اس میں یہ الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ کہنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اس حدیث میں تو واضح طور پر جو ہے یہ بات موجود ہے، فرماتی ہیں اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر، نماز فجر کی جب پہلی اذان کہہ کر مؤذن خاموش ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے، 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے، فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ طلوع فجر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یعنی وہ والی اذان جو طلوع فجر کے بعد اس کے اندر جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کو فجر کی پہلی اذان کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر دوسری اذان کون سی ہوئی؟
حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان جو ہے وہ نماز ہے، نوافل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو بھی اذان کہا ہے۔ تو طلوع فجر کے بعد پہلی اذان جو ہے یہ ہوتی ہے جو عام روٹین کے مطابق ہماری مساجد میں کہی جاتی ہے، اور دوسری اذان جو ہے وہ اقامت ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہلی اذان کہا گیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اقامت کو بھی اذان کا نام جو ہے وہ دیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ تو ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود صحابہ کو سکھایا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ نہیں کیا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ اضافہ ہے، آپ نے یہ سنت طریقہ بتایا ہے۔ اور یہ طلوع فجر یعنی صبح صادق کے بعد جو اذان کہی جائے گی، اس اذان کے اندر حی علی الفلاح کے بعد یہ جملہ کہا جائے گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔